السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار کا واقعہ۔ دوستو، بہت ہی پیارا بیان ہے جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنیم ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنیں۔ جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا۔ امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو۔ او یقتلوک، سر سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں، واللہ خیر الماکرین۔ پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے در پہ ہیں، یہ ختم کرنے کے در پہ ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔
موجود ہے، میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ سیرت کو پڑھے، قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا۔ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں میں حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے دو پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں اہتمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے، اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے، ہر مقام پہ تیری پاؤں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ
वसल्लम का मदीने में क़याम है, अल्लाह के हुक्म से क़याम है। अल्लाह मियाँ ने ठहराया, अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान बनाया, जिस घर में 3 दिन का पहले से फाका मौजूद है। अर्ज करने लगा, मेरे आका आप ऊपर क़याम फरमाएंगे या नीचे क़याम फरमाएंगे? फरमाया, हमें आने जाने में तकलीफ होगी, हम ऊपर नहीं जाते, हम नीचे रहेंगे, बाल बच्चों को ऊपर ले जाओ। नबी अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाल बच्चों से एतराज फरमाते हैं, ऊपर चले जाओ, हम नीचे ठहरेंगे, ताकि पर्दा कराने में बार बार हमें तकलीफ न उठानी पड़े। और नबी अपने उम्मती की बीवी की इज्जत को, आबरू को इतना अजीज रखता है, और आज मुसलमान जो है वो सड़कों पे घसीटते फिरता है। काफी दिनों की बात है, एक आदमी मुझे मिला, मैंने अखबार, मैं रोज तो पढ़ता नहीं, अखबार क्या करेंगे, और मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारा अखबार पढ़कर सिख मुसलमान बनेगा, कि तुम्हारा अखबार पढ़कर चूड़ा चमार हिंदुस्तान का बनिया और हिंदू वो इस्लाम लाएगा? मैं अभी 80 में जब हिंदुस्तान गया, पटियाले शहर में जोहर की नमाज जब मैं पढ़ के निकलने लगा, एक औरत ने मेरा यहाँ से हाथ पकड़ा और कहने लगी, मौलवी तू पाकिस्तान से आया? मैंने कहा बहन पाकिस्तान से आया हूँ। रो पड़ी और कहने लगी, वो मोहम्मद इब्ने कासिम कब आएगा? तू सारे मर गए, सैयद की बेटी हो, सिख के घर में 34 बरस हो गए खंजीर खाते हुए, और कब छुड़ाओगे? खड़े हुए एक औरत ने पूछ लिया, तुम पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, रो पड़ी, कहने लगी, वो तुम्हारा इस्लाम कुरान कहाँ गया? अरे आज तुम अपने आप को नहीं संभाल सकते, मुसलमानों की बेटियों की तो तुम कब खबर लोगे? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम नीचे क़याम करेंगे, तुम ऊपर चले जाओ। अबू अय्यूब अंसारी ऊपर तशरीफ ले गए, दिल में ख्याल आया, नबी का हुक्म मिला, मैं ऊपर आ गया, अदब के खिलाफ है, मैं ऊपर बैठूं, मेरे आका नीचे है। तूने तो नबी का अदब करना भी नहीं सीखा, तू नबी के अदब की तरफ भी नहीं जाता। अबू अय्यूब अंसारी से जाके पूछ ले, कोठे पे बैठने के लिए तैयार नहीं, खड़ा हुआ सोच रहा है, शशोपंज में है, नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ हो जाएगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी हो जाएगी। उलमा ने लिखा है, अबू अय्यूब अंसारी ने मदीने में सारी रात मुंडेरे पे लटक के गुजार दी। तमाम रात अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंडेरे पर लटक के रात पूरी कर देता है। नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ होगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी होगी। अरे न बैठा न नीचे गया, सारी रात लटक के गुजार दी। आज हम सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर हम बेअदबों के साथ होगा क्या, बनेगा क्या? जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंद करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार, ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला
چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے. عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا. اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے, ہم سے صلح کر لو, ہم سے صلح کر لو. حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے, قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھ, مسلمان بن جا, میرا بھائی بن جا, جنت کا حقدار بن جا, میرے نبی کا غلام بن جا, اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا, ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی. تو کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے, جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں, تو نے میری فوج دیکھی ہے, 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں, کھا جائے گی میری فوج تمہیں. کلمے پڑھا رہا ہے. حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں, ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں. وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے. کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو. حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی, اجی آپ برہم ہو گئے, اجی حضور آپ ناراض ہو گئے. حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو, وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے. 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, تلوار نکال لو, انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے. یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے. جنگ شروع ہو گئی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. گھبرا کے اٹھے, شور مچایا, لوگوں جلدی کرو پہنچو, خالد گھیرے میں ہے. حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے, کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا, میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں, آ ہی نہیں سکتا. گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے, دیکھتی کیا ہے, وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے, وہ بھول آئے. ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا, تیری ٹوپی یہاں رہ گئی. ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا, کپڑے نہیں پھاڑے, چہرہ نہیں نوچا, ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی, بغل میں ٹوپی دبائی, برقع اوڑھا, گھوڑے پر سوار ہوئی, تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے تھے, ارے یہ کون ہے, یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے, اسے پکڑو. صحابہ نے گھوڑے دوڑائے, گھیرے میں لے لیا, پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو, خالد کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا, ٹوپی گھر پہ بھول گیا, وہ پہنچانے چلی ہوں, ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے, تو عورت ذات ہے. کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے, جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی. نکل پڑی, آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں, گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے. ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی, گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا. خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں, اس نوجوان کو پہچانو, اس برقع پوش کو پہچانو, اس نقاب پوش کو پہچانو, یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی, نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد
तेरी बीवी उम्मे तमीम हो, ये टोपी भूल आए हो पहुंचाने आई हूं। और कराची के मुसलमानों, तुमने कभी सोचा नहीं खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं, जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है। वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया। आज तू कुफर के लड़े में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। तुमने अल्लाह के कुरान को मस्जिद में कैद कर दिया। न इसको आवाने सदर में जगह दी, न मार्केट में जगह दी, न मोहल्ले में जगह दी, न बरादरी में जगह दी, न खानदान में कोई जगह दी। तमाम को इकट्ठा कर लोगे, अल्लाह के कुरान को पूछने वाला कोई नहीं। कौन पूछे? हज़रत खालिद तो सिर्फ टोपी भूल कर आए थे, हमने कुरान ही भुला दिया, नबी की सीरत का आईना भुला दिया। खुदा की कसम नबी ने अमानत तुम्हारे सुपुर्द की है, मैदान हशर बर्पा होगा और अल्लाह का पैगंबर खड़ा होकर तुमसे मुतालबा करेगा, लाओ मेरी अमानत कहाँ है। कुछ लोग कहेंगे और जी हम तो इश्क की वजह से ऐसा कर बैठते हैं, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान कहाँ रह गया, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान रह कहाँ गया। और तुझे कैसी मोहब्बत है, तुझे कैसा इश्क है कि तुझे आज तक पता नहीं चला। इश्क तो सहाबा किराम को था। मदीना मुनव्वरा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। खुदा की कसम मदीने की हवा में जो खुशबू है तुम्हारी, वो कस्तूरी में नहीं हो सकती, वो मुश्क में नहीं हो सकती, वो अंबर में नहीं हो सकती, वो ज़ाफ़रान में नहीं हो सकती। अरे मदीने की हवा में जो खुशबू है, जो गुंबद खिदरा से टकरा कर आती है, उस हवा में खुशबू भी निराली है। सहाबा कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकलते तो किसी से पूछते नहीं फिरते थे, बल्कि मदीने की हवा बताती थी, इधर आओ हुजूर, इधर तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में एक जंग की तैयारी फरमाई, सहाबा इकराम का लश्कर तैयार फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जुमे का दिन है, सुबह का वक्त है, लश्कर को साथ लेकर के तशरीफ ले गए। 2-3 मील तक रुखसत फरमाने के लिए गए, दुआ करके वापस आ गए, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाए। सहाबी है हुजूर अकरम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आओ इश्क की बात तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी के वक्त फरमा दिया, तवज्जो करना, लश्कर को रुखसत करते वक्त फरमा दिया, और मेरे दीवानों और परवानों और मेरे जानी सारा बात सुनो। पहले झंडा जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में देना, फिर झंडा अब्दुल्लाह इब्न रवा के हाथ में देना, फिर झंडा उसामा बिन ज़ैद के हाथ में देना। हुजूर के कलाम की मुराद को अगर सहाबा नहीं जानते तो कौन जानता है। समझ गए सहाबा कि जाफर तैयार शहीद होंगे, ये जो हुजूर ने फरमाया फिर उसको देना, फिर उसको देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की, फरमान की, इरशाद की मुराद और मंशा गर्ज़ और गायब सहाबा समझ गए कि जाफर तैयार शहीद होंगे और फिर अब्दुल्लाह बिन रवा भी शहीद होंगे और उसामा बिन ज़ैद बच के आएंगे। सहाबा का तजर्बा था हुजूर के कलाम को समझने के लिए। अब्दुल्लाह इब्न रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि तसल्ली तो मेरी हो गई कि मैं शहीद होऊंगा, इस जंग में वापस नहीं आऊंगा, मगर चलो जुमे का दिन है, सवारी मेरी बड़ी तेज है,
میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ، میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں، عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا، میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ، تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا، میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی، کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتا ہے میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑا ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد میرے نہیں۔
किसी ने पूछा क्या कह रहे हो? फरमाया हाँ हाँ, नक्शा सामने क्यों आया? आखिरी वक्त में दुनिया का नक्शा मेरी आंखों में क्यों खिंचा? सहाबी ने हमें दिल में तसव्वुर भी लाना अच्छा ना समझा, मेरी आकबत खराब ना हो जाए, मेरी आखिरत ना बिगड़ जाए। अब्दुल्लाह बिन रवा तलवार लेकर खड़े हो गए। किसी ने लिखा 3 दिन का, बाद ने लिखा 5 दिन का भूखा सहाबी टुकड़े हो गया। ये था इश्क जिसे इश्क कहा जाता है। लेकिन हुजूर की अंदाजा लगाओ, हुक्म में ताखीर की वजह से 500 साल बाद को बहिश्त में जा सकेगा। और जिन्होंने हुजूर के अहकाम को सरे से ठुकरा दिया, सरे से मानना ही नहीं, इनकार कर दिया, अब ये फैसला तुम करो, अब ये फतवा तुम दो कि वो जन्नत में कब जाएंगे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने हद कर दी, परवानों ने हद कर दी। जिस सूरत से भी उनको लगाया गया उसी सूरत से वो आगे बढ़ते रहे। फारूक आजम की हुकूमत है, सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मिस्र के इलाके में काफिरों ने एक साजिश बनाई, लड़कियों को हारो श्रृंगार करके कोठे पे खड़ा कर दिया। प्रोग्राम मुसलमानों को पहले मालूम हो गया कि मुसलमान फौज के कल्चर को तबाह करना चाहते हैं, मुसलमान के अखलाक और किरदार को बर्बाद करना चाहते हैं। फारूक आजम को खत लिखा, और रास्ता कोई नहीं फौज के गुजरने का, एक ही रास्ता है, और उस रास्ते को खराब कर दिया गया। उस रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, हुस्न की दौलत बखेर दी गई ताकि मुसलमानों का दिल खराब हो। अरे ये काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान का पांव फिसल गया फिर ये जहन्नुम से उड़े नहीं ठहरता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत का जवाब दिया और साफ साफ लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान की आयत सुना दो। सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान सुनाओ। चुनाचे कमांडर ने, सिपा सालार ने फौज को इकट्ठा किया और कुरान करीम सुना दिया, वकुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिकुम वयहफज़ू फुरूजकुम ज़ालिकुम अज़का लकुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। मुसलमानों, अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। अगर तुम उनकी आंखों से भी देखोगे, खुदा तुम्हारी साथ है, वो तुम्हारी तमाम हरकतों को देखता है। बस एक कुरान की आयत सुनाई, सबीना नहीं हुआ था, सारा कुरान नहीं सुनाया, एक आयत सुनाई है मुसलमान फौज को और फिर हुक्म दिया, गुजरो उसी इलाके से जहां ये तमाम साजिश की गई है। सहाबा गुजर रहे हैं, ताबीन मुसलमान गुजर रहे हैं, तालियां बजती हैं, डांस होता है, झनकार है, गाना बजाना है, तमाम मुसलमान गुजर गए। लड़कियां कहने लगी, आए और जाने वालों, तुम सारे अंधे तो नहीं, इस हुस्न को कोई तो देखो, सर उठाते नहीं। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता कहने लगा, कोई कैसे देखेगा, सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए हैं, सारे कुरान पाक सुन के आए हैं, ये देखेंगे कैसे। लड़कियां कहने लगी, वो कुरान कैसा है, उसमें कितनी कुव्वत है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें कितनी इस्तिदाद है, उसमें कितनी पावर है, जो ऐसे हुस्न के नजारे से रोक दे, जो ऐसा हुस्न न देखने दे। और कहने लगे, और जाने वालों यूं न जाओ, वो कुरान करीम हमें भी सुनाते जाओ, सुनाओ हमें वो कुरान। एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है, कुरान भी पढ़ता जाता है। तारीख शाहिद है, ईसाइयों की बेटियां थी, यहूदियों की लड़कियां थी, काफरों की बेटियां थी। अरे तड़प हो तो तड़प कर नीचे छलांग लगाई, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी ये कुरान सुनाओ और हमें भी अल्लाह के बंदे बनाओ। एक आयत
سن کر اتنا عمل کیا، جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے، اور قرآن بھی کیسا، جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا، بھائی قرآن ختم کرنا، بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے؟ 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ورق گردانی کی، پلٹ دی الٹ دی، پلٹ دی الٹ دی، جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے، لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دادی مر گئی قرآن پڑھنا، ماسی مر گئی قرآن پڑھنا، پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا۔ کہنے لگے میں ان کی بات کا نوکر ہوں، 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں۔ وہی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے، مکان یہ سنبھالے، کار ان کی، بینک بیلنس ان کا، تمام چیزیں ان کی، ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے۔ ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو، کاروبار بالکل نہیں رہا، گندا کاروبار ہے۔ وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی اللہ برکت دے، اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے، لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے۔ اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4 شادیاں ہوں۔ اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے، جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ بند۔ کیا کرے مولوی بیچارہ، کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے۔ ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ لگے حال کیا ہے؟ آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو، کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر، ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے۔ عقل کرو، شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا، بنگلے میں، کوٹھی میں، فلیٹ میں، کاروبار میں، دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہیں، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تو گالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدماش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا، اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آج بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا ہے، اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے۔ تم نے برکتوں کو جانتے، یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایک بھی تصویر لٹکی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، شیمن شریف والے بابا کی ہے، پاک پٹن والے، اور یہ بابے تھے، یہ بابن تھی، یہ عورتیں تھوڑی تھی۔ کچھ تو عقل کر، اللہ والوں کی توہین کرتے ہو۔ تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا، اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا۔ اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے۔
مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کوئی زیر کر سکے. وہی خالد بن ولید ہیں سب قید رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دوسرا موقع آیا, کافر اپنی فوج کو لے کے آیا, بہت بڑا لشکر ہے, بہت بڑا لشکر ہے. کہنے لگا خالد چلا جا, بھاگ جا, ورنہ بوٹیاں اڑا بھی جائیں گی تیری. کہنے لگا ہاں ہاں, تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے, کیا بات ہے. اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, بھسم ہو جائے گا, جل کر خاک ہو جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں, وہ زہر مجھے دکھا. وہ کافر نے, عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی. حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی, 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے, زمین میں آگ لگ اٹھی, زمین میں آگ لگ گئی. خالد کا ایمان دیکھو, نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو, اور نبی کا صحابی ہے, نبی کا جانثار ہے, نبی کا غلام ہے. ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں. فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں. کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں, تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا, تم کیا کھاتے ہو, تم کیا پیتے ہو, تمہارا کیا مطلب ہے, اور جاؤ اپنے خیمے میں تمہارے پاس آؤں گا. عیسائی سردار گیا, خالد کو کہنے لگا وہ کشتہ کھلا, وہ گواہ پلا, جس کو زہر کچھ نہ کہے, تلواریں نہ ڈرائے, تیر نہ ڈرائے, مرنے سے نہ ڈرے. فرمایا غسل کر, غسل کیا. فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھایا. عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم اب وہی جذبہ, وہی ہمت, وہ قوت میرے اندر آ گئی, تم ٹھہرو, اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا. چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا. ایسی صورت میں جبکہ عقائد کا میدان ہمارا یہ ہو اور عمل کا میدان ہمارا یہ ہو اور کردار کی صورت یہ ہو تو بات کیسے بنے. اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے, ڈانس کریں گے, ڈھول بجائیں گے, کیا کیا خرافات کریں گے. اللہ میاں نے اسی دن میں حضور کی وفات رکھ دی. فرمایا اگر خوشی آئے اچھلا مت, غم آئے تو تباہ نہ ہو جاؤ, وہی دن خوشی کا اور وہی دن غمی کا. تجھے غم کا کیا پتا, تیرا بیٹا مر جائے تجھے غم کا پتا, تیری بیگم مر جائے تجھے غم کا پتا, تیرا جوان کریل بھائی مر جائے تجھے غم کا پتا. تو نے ماں کا صدمہ دیکھا ہوگا, تم نے ماں باپ کا صدمہ دیکھا ہوگا, تم نے بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا. خدا کی قسم جاؤ بلال سے جا کے پوچھو جب حضور رخصت ہوئے تیرا کیا حال بنا تھا. تو کیا جانے کہ صحابہ کرام پہ اس دن کیا بیتی. حجۃ الوداع کے زمانے سے لے کر 12 ربیع الاول تک محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. اگر اتنے دنوں آج کوئی بیمار پڑ جائے, مولویوں سے موت کی دعا کرانے لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں, اجی ذرا دعا کر دینا یا ادھر ہو یا ادھر ہو. بلکہ وہ ایک بات سنی تھی کہ ایک آدمی کا والد بیمار تھا, اس کا بیٹا مردہ نہانے والے کے پاس گیا. اس نے کہا ذرا چلو ابا جی کو غسل دینا ہے. کہ بھائی کب فوت ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ جائیں گے, پانی گرم کریں گے, کفن تیار کریں گے, انشاءاللہ اتنا مریض آئیں گے اور کیا ہے. پیش کی تیاری ہوتی ہے. یہ صحابہ تھے جنہوں نے جان کے قیمے بنوا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. ان کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو نیزوں کی نوک میں لٹکا کر تڑپا کر مارا گیا, مگر کسی صحابی نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا. آخری وقت ہے مرض الموت, ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کو جمع فرمایا. فرمایا اے ام حبیبہ, اے زینب, اے حفصہ,
تمام کی تمام بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں. وہ کس طریقے سے اجازت مانگتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ساری زندگی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گویا بیماری کے دن بھی گزارنے تھے اور ایسا صدیقہ کے حجرے کو قیامت تک کے لیے بہت بڑا مقام دینا تھا. بنیاد پڑ رہی ہے گنبد خضرا کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آخری وقت تھا, پسینے آئے, گھبراہٹ طاری ہوئی. فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لیا. میں سمجھی پانی پیئیں گے, میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی, میرے محبوب کو گرمی لگی ہوگی. میں پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی, اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دے. میں نے رکھ دیا. رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے. ایسا صدیقہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا اور میرے محبوب کیا بنی, یہ گھبراہٹ کیسی, یہ پریشانی کیسی. فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے. آخری وقت ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہے. ارے گالی دینا بڑا آسان ہے. ایسا صدیقہ سے جا کے پوچھ کہ اس دن تیرا کیا حال بنا جب امام الانبیاء رخصت ہو رہے تھے. صحابہ دیوانے ہو گئے, صحابہ جنگلوں کو نکل گئے اور فاروق جیسے کہنے لگے جو کہے گا حضور کی وفات ہو گئی کہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا. بلال کا کیا بنا, سہیل کا کیا بنا, سلمان فارسی کا کیا بنا. ارے جن بچوں کے سر پہ یتیمی کی وجہ سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بچے روئے, مدینے کی عورتیں روئی, مدینے کے بیمار روئے. آج ہم یتیم ہو گئے. 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے, حضور کی رخصتی کا دن ہے. اور خداوند عالم نے اس لیے یہ دن رکھا کہ لوگ اچھلنا نہ شروع کر دیں, لوگ بے حد متاثر نہ ہو جائیں. اس لیے یہ وہ غم ہے کہ مسلمان کے اندر سے تو نکلنا ہی نہیں چاہیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کہتے ہو کہ جی غم کرنا چاہیے, غم کرنا چاہیے, اور حضور کی وفات کی خوشی کرنی چاہیے. امام الانبیاء دنیا سے گئے. تیرا نبی سے اگر تعلق ہوتا, تجھے نبی سے محبت ہوتی, انس ہوتا, خدا کی قسم اس دن تو رونے کا دن تھا. اس لیے سیرت نے تمام چیزیں ہمیں بتلائیں اور ساری چیز ہمارے سامنے آ گئی. جن لوگوں نے کھیل بنایا, تماشا بنایا دین کو, نبی کی سیرت کو, کیا ہے وہ لوگ؟ ہمیں ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. خدا کی قسم یہ لوگ تھے جنہوں نے گنبد خضرا پہ بیٹھ کر ایک ایک چھٹاک مصری کی دال کا پانی 11 آدمیوں نے پی کر کے زندگی گزاری. نبی کے روزے پہ بیٹھ کر حدیث کا درس ہم نے دیا, نبی کی مسجد کی امامت ہم نے کی, نبی کے شہر کی گورنری ہم نے کی, نبی کی گلیوں میں جھاڑو ہم نے دی, نبی کے شہر کے دفن کو ہم نے تسلیم کیا. ہم دعائیں کرتے ہیں. جاؤ شیخ الحدیث مدثلہ کو دیکھو, 20 برس گزر گئے, آج تک گنبد خضرا کے پڑوس میں دفن ہونے کے لیے منتظر بیٹھے. صاحب جیسا نابینا بزرگ حضور کے دروازے پہ پڑا ہے, یہاں دفن ہوں گا, یہاں آقا کے قدموں میں جان دوں گا. تو یہی کلی کھڑکاتا پھرتا رہی ہو, بڑا عاشق ہے نا. یہ برکت نہیں جانتے, اور یہ برکت نہیں, یہ حرکت ہے. ہم تو اس کپڑے کا اکرام کرتے ہیں. خدا کی قسم میں جب جشن پہ گیا, 7 سالہ اجلاس پہ گیا, میں نے عرض کیا یارو اس رومال کو ہاتھ لگوا دو.
کہنے لگے گی رس بڑا ہے ورنہ ضرور دکھاتے، اور سننے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے وہ رومال جس رومال کو میرے آقا کا چوگا مبارک لگا ہے، خزانے میں رکھا ہے۔ ہمارے پاس خزانہ وہ رومال ہے، وہ کنتیل ہے خداوند عالم کے محبوب کا جس میں چوگا رکھا ہوا تھا۔ ہم تو اس رومال کی حفاظت کرتے ہیں، اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اس سنت کی حفاظت۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا بیان؟ اگر بیان پسند آیا تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اسے شیئر ضرور کریں۔